بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سماج میں اکثر بہت سے لوگ ہیں جو شاید وہ جانتے نہیں اور بڑی ایک خطرناک بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یا جان بوجھ کر کے بھی۔ وہ کیا ہے بیماری؟ وہ ہے حسد، جلن، عرشا۔ آئیے حدیث ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حسد شیطان کا بہت بڑا جال ہے اور یہ ایسی بیماری ہے جس کا مداوا نہیں۔ پھر فرماتے ہیں، حسد روح کی قید اور یہ ایمان کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ پھر ایک حدیث میں امام علی علیہ السلام ہی اس طرح ارشاد فرماتے ہیں، جو حسد کو چھوڑ دیتا ہے لوگوں کے نزدیک محبوب ہو جاتا ہے۔ حاسد ہمیشہ بیمار رہتا ہے اگرچہ اس کا جسم صحیح نظر آتا ہے۔ اگر آپ توجہ دیں تو واقعی ہمیں ایسے بہت سے لوگ مل جائیں گے جن کو اگر آپ بائی فیس دیکھیے سامنے سے تو وہ ہٹے کٹے ٹھیک ٹھاک رہتے ہیں، مگر وہ حسد کی آگ میں اندر اتنا جلتے رہتے ہیں۔ اور یہ خالی جلنا نہیں ہے بلکہ یہ گناہ ہے۔ میں آپ کو مثال دوں کہ اللہ اگر ہمیں کسی چیز سے نواز رہا ہے اور ہماری ترقی کو دیکھ کر کے کوئی اگر حسد کر رہا، جل رہا ہے، تو یہ سیدھے ڈائریکٹ خدا سے ایک جنگ ہے، اس لیے کہ خدا مجھے دے رہا ہے اور سامنے والا مجھ سے حسد کر رہا ہے۔ یہ گناہ ہے، لہٰذا ہمیں حسد جیسی بیماری سے بہت زیادہ پرہیز کرنا چاہیے اور دعا بھی کرنا چاہیے کہ پروردگار ہمیں اس بیماری سے محفوظ رکھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ہر چوتھے آدمی کو نہیں بلکہ دیکھا جائے تو ہر دوسرا یا تیسرا آدمی یہ شکایت کرتا ہوا ملتا ہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، خاص کر جو 35 یا 40 ایئرس کے اوپر والے ہیں۔ دیکھیے اس کی ایک خاص وجہ ہے کہ ہمیں یہ توجہ دینا چاہیے کہ ہمارا کھانا اور پینا کیسا ہے۔ ہم کھانا ایسا تو نہیں کہ کہیں بہت زیادہ کھا رہے ہوں اور کھانا کھانے کے بعد پتہ نہیں ہم رات میں چلتے ہیں کہ نہیں چلتے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو حدیث سنا دیتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کم کھانا کھانا تمام دواؤں کی جڑ ہے۔ یہیں سے آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ زیادہ کھانا کھانا بہت سی بیماریوں کی جڑ ہے۔ یہ اپنے آپ میں سچ ہے، ہر انسان جانتا ہے کہ اگر کھانا ایک صحیح مقدار میں، یعنی کم کھانے سے مراد اتنا کہ بس اتنا ہی کھائے کہ جتنا کھانا چاہیے، اب اتنا بھی کم نہ کر دے کہ وہ کمزور ہو جائے، تو کم کھائے، اتنا ہی کھائے جتنا اس کو ضرورت ہے۔ تو کم کھانا کھانے سے انسان بہت سی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے، اور حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کم کھانا کھانے سے بہت سی بیماریوں سے جسم محفوظ رہتا ہے۔ جی ہاں، اب آپ دیکھ لیجئے کہ جب کھانا انسان زیادہ کھا لیتا ہے تو بہت سی یعنی پرابلم اور بیماریاں وجود میں آتی ہیں، خاص کر جو شوگر ہے بالکل عام ہو چکا ہے، ہارٹ اٹیک کا آنا اور کولیسٹرول وغیرہ کا بہت سی چیزیں یعنی بڑھ جانا، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ کھانے میں اگر ہم لوگ توجہ نہ دیں تبھی ایسا ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم کھانا کھاتے وقت ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر سماج میں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس پھٹا پرانا بہت ہی سادہ ایسا لباس پہن کے رہا جائے کہ بالکل معمولی قسم کا، جبکہ اللہ نے انہیں نوازا بھی ہے اور اسے وہ شریعت اور دین کا ایک حصہ بھی سمجھتے ہیں۔ جبکہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، پہنو اور زینت کرو کیونکہ خدا جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو مینٹین رکھیں، خوبصورت لباس اگر اللہ نے دیا ہے، جس حیثیت میں ہم ہیں ویسا ہم لباس پہنے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ دولت تو دیا اللہ نے مگر ایسا لباس پہن کے باہر نکلتے ہیں، اپنے آپ کو ایسا بنا کے رکھتے ہیں کہ بہت ہی ہم اللہ والے ہیں اور بہت سادگی کو پسند کرتے ہیں۔ جی نہیں، سادگی اچھی چیز ہے، مگر اللہ نے اگر آپ کو نعمت دیا ہے تو اس کا اظہار ہونا چاہیے، مگر ہاں گھمنڈ و غرور اور تکبر کے لیے نہیں، بلکہ ایسے ہی مثال سمجھ لیجیے جیسے کوئی اگر باپ اپنے بیٹے کو کوئی خوبصورت لباس دے تو وہ باپ چاہے گا کہ اس کا بیٹا اسے پہن کر کے سامنے آئے۔ تو اللہ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی نعمتوں کا صحیح استعمال کریں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ایک جگہ اس طرح سے بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کی نعمتوں کا اشکار کرنا اس کے چھپانے سے بہتر ہے۔
لہٰذا اپنے آپ کو بہترین زینت سے آراستہ کرو۔ بس آخر میں ہم یہی کہیں گے کہ اللہ نے آپ کو جس حیثیت کا بنایا ہے اس طرح سے اپنے آپ کو مینٹین رکھیں۔ ہاں، گھمنڈ و غرور تکبر کے لیے نہیں بلکہ خدا کی خوشنودی کے لیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسر ابن عبد العزیز کہتے ہیں کہ مجھ سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، دعا مانگا کرو اور یہ نہ کہا کرو کہ جو ہونا ہے وہ پہلے سے طے ہو چکا ہے۔ اللہ کے یہاں ایسے درجات ہیں جنہیں مانگ کر ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اپنی زبان بند رکھے اور دعا نہ کرے تو اسے دیا بھی نہیں جاتا، لہذا تم مانگو تاکہ تمہیں دیا جائے۔ دیکھو، کوئی دروازہ ایسا نہیں ہے کہ اسے کھٹکھٹایا جائے اور وہ دستک دینے والے کے لیے کھول نہ دیا جائے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم خداوند عالم کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا مانگیں۔ یقیناً وہی سب کچھ دینے والا ہے، اور یہ سچ ہے کہ دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا تو وہ ضرور کھلے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب کسی عہدے پر فائز ہوتا ہے، دولت مل جاتی ہے یا ترقی کر جاتا ہے تو گھمنڈ اور غرور اور تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، جبکہ اسے ان سب چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ قرآن مجید کے سورہ زمر کی آیت نمبر 60 ہم پیش کرتے ہیں، جس میں ارشاد ہو رہا ہے، کیا غرور کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ یعنی ہاں، ایسے ہی لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اگر غور کیا جائے۔ لہذا ہمیں غرور اور گھمنڈ سے بچ کے رہنا چاہیے۔ اور اسی سورہ کی آیت نمبر 72 جس میں ارشاد ہو رہا ہے، کہا جائے گا کہ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ اسی میں رہو، بس تکبر کرنے والوں کا کیا بڑا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ تو ہم نے 2 قرآن کی آیت سنائی، اور حدیثیں تو بے شمار ہیں۔ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم گھمنڈ، غرور اور تکبر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اس لیے کہ یہ بڑا گناہ ہے۔ لوگ بھی دور ہو جاتے ہیں، خدا بھی ناراض ہو جاتا ہے، اور اہل بیت بھی راضی نہیں ہوتے۔ لہٰذا ہمیں گھمنڈ و غرور اور تکبر سے بچنا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو اسماعیل نے امام محمد باقر علیہ السلام سے کہا کہ مولا، ہمارے یہاں آپ کے بہت چاہنے والے ہیں، بڑے شیعہ ہیں۔ جیسے ہم لوگ بھی اکثر کہا کرتے ہیں، ارے ہمارے یہاں تو بہت بڑی آبادی ہے شیعہ حضرات کی۔ تو امام نے فرمایا، اچھا یہ بتاؤ، کیا وہاں کے دولت مند افراد غریبوں کا خیال رکھتے ہیں اور ان سے حسن سلوک سے پیش آتے ہیں؟ ابو اسماعیل نے کہا، ایسا تو نہیں ہے۔ تو امام محمد باقر علیہ السلام نے کہا، پھر وہ کہاں کے شیعہ؟ ہمارا شیعہ وہی ہے جو ایسا کرے، یعنی غریبوں کی مدد کرے اور ان کا خیال کرے، ان کا لحاظ کرے۔ جی ہاں، ہمیں بھی یہی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ یہ امام کا حکم ہے، بلکہ یہ کہا جائے یہ شرط ہے ایک صحیح شیعہ ہونے کی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔